اس کے علاوہ ایک اور اعتبار سے بھی یہ قول باطل ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر بالفرض اہل شرک کے دعوے کے مطابق دو قدیم وجود تسلیم کر لیے جائے تو وہ قدیمین دو حال سے خالی نہیں، دونوں قوی ہوگے یا عاجز۔ اگر عاجز ہو تو ہر ایک اپنے مقابل کی نسبت عاجز ہوگا، اس لیے کہ مقابل کو ہم نے قوی قرار دے دیا، جس کا لازم نتیجہ دوسرے کا عاجز ہے۔ اس دلیل کی رو سے دونوں ہی عاجز قرار پائیں گے، اور عاجز اللہ بننے کا اہل نہیں۔ اگر ایک اپنے مقابل پر قوی ہو تو مغلوب اپنے ساتھی کے قوت کے سامنے عاجز اور بے بس ہوگا، اور یہ معنی اللہ ہونے کی منافی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قدیم واحد کا تسلیم کرنا ضروری ہے، وگرنہ ہر صورت میں محال کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالی اہل شرک کی افتراء پردازیوں سے پاک و مبرہ ہے۔ اس تمام تر بحث سے معلوم ہوا کہ قدیم اور اشیاء کی خالق و منافع ذات صرف وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز سے پہلے تھی اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گی، سب سے اول بھی وہی اور سب سے آخر بھی، لیکن اول و آخر ہونے کی انتہا نہ ازل میں ہے اور نہ ابد میں۔ وہ ذات موجود تھی لیکن نہ وقت تھا نہ زمانہ، نہ لیل و نہار، نہ ظلمت نہ نور، نہ آسمان نہ زمین، نہ شمس نہ قمر و نجوم۔ اس کے سوا ہر چیز محدث و معنوع ہے۔ وہ اپنے تمام تخلیقی افعال میں منفرد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک، نہ کوئی معین، نہ کوئی اس پر غالب ہے۔ وہ اپنے اوپر قادر و غالب ہے، پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے میرے بعد ہر چیز میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ سائل کہے گا کہ یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن اسے کس نے پیدا کیا؟ نتیجہ بن جیغ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ لوگوں نے اس طرح کے سوال کرنا شروع کیے۔ بس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تکبیر بلند کی اور فرمایا، جو کچھ میرے خلیل نے مجھ سے فرمایا تھا وہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ تم سے اس قسم کے سوال کرے تو تم انہیں جواب میں کہو اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گا۔ حاصل کلام، جب ان تمام عقلی و نقلی دلائل سے معلوم ہو گیا کہ اشیاء کا خالق تھا، اس حال میں کہ اس کے سوا کوئی نہ تھا، اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور ان میں مدبرانہ تعریفات ہے، اور انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وقت، زمان اور شمس و قمر کے اپنے افلاک میں جریان کی وجہ اوقات و ساعت معلوم ہوتی ہے، تاریخ مرتب ہوتی ہے، اور لیل و نہار کے درمیان فاصلے قائم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم شمس و قمر سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں کلام کرتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے مقدم کیا ہے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔